السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وادی حرا چینل میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی اہمیت و فضیلت بتائی جائے گی۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن کریم کا آغاز اسی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور نماز بھی اسی سورہ سے شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلی سورہ جو مکمل طور پر اگر نازل ہوئی تو وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ حالانکہ سورہ فاتحہ کے نازل ہونے سے پہلے سورہ مدثر، سورہ علق وغیرہ کی کچھ چند آیتیں نازل ہو چکی تھیں، لیکن مکمل سورہ کی شکل میں نہیں، بلکہ اگر مکمل سورہ کی شکل میں کوئی سورہ نازل ہوئی تو وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ ایک اعتبار سے پورے قرآن کا متن اور عبارت ہے، اور سارا قرآن اس کی شرح اور وضاحت ہے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں اس کے کئی نام آئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا۔ ام القرآن کا مطلب قرآن کی جڑ، قرآن کی اصل، قرآن کی ماں، اور کہیں ام الکتاب کہا گیا۔ تو ام الکتاب، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، تو اس کا ترجمہ بھی قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، قرآن کی اصل ہے۔ اور خود قرآن نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا ہے۔ چنانچہ سورہ حجر میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ اے نبی، آپ کو ہم نے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی اور قرآن عظیم دیا۔ تو یہاں قرآن عظیم سے مراد مفسرین نے سورہ فاتحہ کو لیا ہے۔ چنانچہ خود صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ساری سورتوں میں عظیم ترین سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں بھی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل و زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورہ اس کے مثل ہے۔ تو ناظرین، ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت دوسری سورتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہے، زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کو کچھ احادیث میں سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر بخاری شریف کی وہ مشہور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں سورہ فاتحہ کو ایک شفا کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، ہم نے ایک قبیلے کے قریب پڑاؤ ڈالا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد حضرات موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا، یعنی صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت مل گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا تم واقعی منتر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو، یعنی کوئی فیصلہ نہ کرو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ پھر کہا کہ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ لگا لینا۔ تو ناظرین، ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کا مقام اور درجہ ساری سورتوں سے بڑا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا، سورہ فاتحہ کو قرآن کی جڑ اور اصل کہا گیا۔ چنانچہ ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کو اگر کوئی شخص کسی تکلیف، بیماری اور مصیبت کے وقت پڑھ کر دم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ بیماری ضرور دور ہو سکتی ہے اور وہ تکلیف اور مشکل پریشانی ضرور ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت اور بطور خاص سورہ فاتحہ کی اہمیت و عظمت دل میں پیدا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔